بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 70 اور 71 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے: وقالوا يجوز نقض حکم ادعا فيه البداهة لرجوعه الى منع البداهة مع السند وفيه نظر۔ ما سبق میں جو آپ نے دروس اب تک پڑھے ہیں ان سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مدعی جب اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل قائم کرے تو اس مدعی کی حیثیت معلل کی ہو جاتی ہے، اور جو فریق مخالف ہے اب وہ اس کی دلیل پر اعتراض کر سکتا ہے، اور فریق مخالف کو سائل کہتے ہیں۔ تو مدعی جب اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر دے تو سائل اس کی دلیل پر 3 طرح کے اعتراضات وارد کر سکتا ہے: منع، نقض اور معارضہ۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مدعی نے دعویٰ کیا اور پھر دلیل پیش کی تو اس کی دلیل پر سائل 3 طرح کے اعتراضات وارد کر سکتا ہے۔ کبھی مناظرے میں ایسا ہوتا ہے کہ مدعی کوئی دعویٰ کرتا ہے اور دعویٰ پر دلیل نہیں پیش کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ بالکل بدیہی ہے، ایسا بدیہی ہے کہ دلیل پیش کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ تو مدعی دعویٰ کرے اور دعویٰ کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مدعی کسی چیز کا دعویٰ کرے اور اس مدعا کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی 2 دعوے ہو گئے۔ ایک تو کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر اس مدعا کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بدیہی ہے، لہذا دلیل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مدعی نے کوئی دعویٰ، کوئی حکم پیش کیا، کوئی بات پیش کی اور اس کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ یہ بدیہی ہے، اس پر دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر وہ مدعی اپنے حکم پر دلیل پیش کرتا تو سائل اس دلیل پر 3 طرح کے اعتراضات کر سکتا تھا۔ یہاں مدعی کیا ہے؟ حکم پر دلیل پیش ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اس دلیل کا یہ حکم کیا ہے، بالکل بدیہی ہے، دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے حکم پر، جس حکم کے بدیہی ہونے کا مدعی دعویٰ کر رہا ہو، ایسے حکم پر سائل اعتراض کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور سائل اعتراض کرے گا تو کیا تینوں اعتراضات کر سکتا ہے، نقض، معارضہ اور منع، یا کوئی ایک ہی کر سکتا ہے؟ یا سائل نے اس حکم پر جس کے بدیہی ہونے کا معلل، جس کے بدیہی ہونے کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے، اس حکم پر سائل جو اعتراض کرے گا تو اس اعتراض کو کیا کہیں گے؟ اس اعتراض کو کیا کہیں گے؟ نقض کہیں گے کہ معارضہ کہیں گے کہ منع کہیں گے؟ اور کیا اس حکم پر سائل تینوں طرح کے اعتراضات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں بیان کیا کہ اہل مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ مدعی کسی حکم کا دعویٰ کرے اور اس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس حکم پر سائل اعتراض کر سکتا ہے، اور یہ اعتراض منع کے خانے میں جائے گا۔ کس خانے میں جائے گا؟ ایسے حکم پر
جس کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہو، ایسے حکم پر جو اعتراض وارد ہوگا وہ اعتراض منع کہلائے گا۔ وہ اعتراض کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ وہ اعتراض منع کہلائے گا۔ وہ منع کی طرف کیا ہوگا؟ راجع ہوگا۔ اور سائل نے اعتراض کیا اور اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حجت پیش کی تو اس حجت کو کیا کہیں گے؟ سند کہیں گے۔ تو سائل کے اعتراض کو کیا کہیں گے؟ منع کہیں گے، اور اس نے اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کی ہے اسے کیا کہیں گے؟ سند کہیں گے۔ یعنی اس اعتراض کو منع مع سند کہیں گے۔ اس اعتراض کو کیا کہیں گے؟ منع مع سند کہیں گے۔ حاصل یہ کہ اہل مناظرہ کہتے ہیں کہ اگر مدعی کسی حکم کا دعویٰ کرے اور اس حکم کے بدیہی ہونے کی بات کہے تو ایسے حکم پر بھی سائل اعتراض کر سکتا ہے، البتہ یہ اعتراض منع کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ منع کہلائے گا، نقض یا معارضہ نہیں کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ منع کہلائے گا۔ اور سائل نے اس اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کو سند کہیں گے، اس لیے یہ منع مع سند کے خانے میں جائے گا۔ اس اعتراض کو منع مع سند کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے استاد صاحب؟ ٹھیک ہے۔ شارح علیہ الرحمہ، مصنف علیہ الرحمہ اہل مناظرہ کی اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے مصنف نے کہا فیہ نظر، اہل مناظرہ کے اس قول میں کیا ہے؟ نظر ہے۔ سائل نے اس حکم پر جس کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس حکم پر سائل نے جو اعتراض کیا ہے اس اعتراض کو منع کے خانے میں ڈالنا، اسے منع کی طرف راجع کرنا، اسے منع کہنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس میں نظر ہے۔ کیونکہ سائل نے ایسے حکم پر جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض صرف منع ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اعتراض منع بھی ہو سکتا ہے، وہ نقض بھی ہو سکتا ہے، اور وہ معارضہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تینوں ہو سکتا ہے۔ ایسے حکم پر سائل نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض نقض بھی ہو سکتا ہے، نقض کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے، اور معارضے کی طرف بھی کیا ہو سکتا ہے؟ راجع ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ وہ منع ہے یہ صحیح نہیں۔ اب سوال ہوا کہ ایسے حکم پر سائل جو اعتراض کرے گا وہ نقض کیسے ہوگا؟ نقض کا ورود تو دلیل پر ہوتا ہے، اور یہاں مدعی نے اپنے حکم پر کوئی دلیل پیش ہی نہیں کی ہے، بلکہ اس نے تو اس کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسے ہی سائل نے جو اعتراض کیا ہے وہ معارضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معارضے کی طرف کیسے راجع ہو سکتا ہے؟ معارضہ تو نام ہے مقابلۃ الدلیل بالدلیل کا، ایک دلیل کے مقابلے میں اس کے خلاف دوسری دلیل لائی جائے، اور یہاں تو مدعی نے جس حکم کا دعویٰ کیا ہے اس پر اس نے کوئی دلیل ہی نہیں پیش کی ہے کہ اس دلیل کے خلاف کوئی دوسری دلیل لائی جائے، تو یہ اعتراض نقض کے خانے میں کیسے جائے گا؟ نقض کی طرف کیسے راجع ہوگا؟ یوں ہی منع معارضہ کی طرف کیسے راجع ہوگا؟ تو اسے بیان کیا گیا ہے کہ نقض کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے یہ اعتراض، اور معارضہ کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے، اس طور سے کہ مدعی نے ایک حکم کا دعویٰ کیا اور پھر اس حکم کے کیا ہو؟ بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ اس حکم پر مدعی کا جو دعوے بداحت ہے کہ یہ کیا ہے؟ بدیہی ہے، بدیہی ہونے کا وہ جو دعویٰ کر رہا ہے، مدعی اپنے حکم پر
جو بدیہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعوے بداحت یہ دلیل کے درجے میں ہے۔ کس کے درجے میں ہے؟ کس کے درجے میں ہے؟ اس کا دعوے بداحت یہ کیا ہے؟ دلیل کے درجے میں ہے۔ ٹھیک، تو اب سائل نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض راجع ہوگا کس کی طرف؟ دعوے بداحت کی طرف، اور دعوے بداحت دلیل کے درجے میں ہے، تو گویا اعتراض راجع ہوا کس کی طرف؟ دلیل کی طرف راجع ہوا، اور اسی کا نام تو نقض ہے۔ اسی طرح سے یہ اعتراض معارضہ کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے، اسے معارضہ بھی بنا سکتے ہیں آپ، کیونکہ معارضہ کہتے ہیں ایک دلیل کے خلاف کیا کرنا؟ دوسری دلیل لانا۔ تو چونکہ یہاں یہ مان لیا گیا ہے کہ مدعی کا جو دعوی بداحت ہے وہ دلیل کے منزلے میں ہے، ٹھیک ہے، کس کے منزلے میں ہے؟ لہذا اس کے دعوی بداحت کے مقابل معترض نے اپنے اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کی ہے، اس کی دلیل کو، معترض کے سائل کی دلیل کو، جس دلیل کو اس نے اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل اس نے پیش کی ہے، اس کی دلیل کو اس دعوے بداحت کے مقابلے میں رکھا جائے گا، جو دعوے بداحت کیا ہے؟ دلیل کے منزلے میں ہے۔ تو ایک دلیل دوسرے دلیل کے بالمقابل ہو جائے گی، اور اسی کا نام کیا ہے؟ معارضہ ہے۔ تو چونکہ ایسے حکم پر جس کی بداحت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایسے حکم پر سائل اگر اعتراض کرے تو اس اعتراض کو منع کے ساتھ خاص کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ منع بھی ہو سکتا ہے، نقض بھی ہو سکتا ہے، اور معارضہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا فیہ نظرن کا مطلب۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اہل مناظرہ یہ بات کہتے ہیں، تو مصنف نے اس کے بارے میں کہا کہ اس میں نظر ہے۔ مصنف نے کہا کہ اس میں نظر ہے۔ تو نظر کیسا ہے؟ اس نظر کی شارح علیہ الرحمہ نے وضاحت کی کہ نظر اس جہت سے ہے کہ یہ کہنا کہ وہ اعتراض منع ہے، یعنی اسے منع کے ساتھ خاص کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ منع بھی ہو سکتا ہے، نقض بھی ہو سکتا ہے، اور معارضہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب مصنف نے جو فیہ نظرن کہا تھا اس کی دوسری توجیہ شارح کر رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے جو فیہ نظرن کہا ہے اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ اور بھی ہو سکتا ہے۔ فیہ نظر کی ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اہل مناظرہ نے جو یہ کہا ہے کہ سائل اگر ایسے حکم پر اعتراض کرے تو اس اعتراض کو منع کہیں گے۔ اہل مذہب کیا کہتے ہیں کہ سائل نے ایسے حکم پر جس کی بداحت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایسے حکم پر اعتراض کو کیا قرار دیا ہے؟ اہل مناظرہ نے منع قرار دیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کے منع ہونے میں نظر ہے، وہ منع نہیں ہے۔ اس کے منع ہونے میں نظر ہے، وہ منع نہیں ہے۔ ایسے حکم پر سائل جو اعتراض کرے گا وہ منع نہیں ہو سکتا، کیونکہ منع جب مطلقاً بولا جائے تو منع حقیقی مراد ہوتا ہے، اور یہاں منع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں منع حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منع کس چیز کا نام ہے؟ منع کی تعریف کیا ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، دلیل کے مقدمے معینہ پر کیا کرنا؟ دلیل کا مطالبہ کرنا۔ دلیل کے مقدمے معینہ پر کیا کرنا؟ دلیل کا مطالبہ کرنا۔ اور یہاں منع کیا ہے؟ سائل نے کیا کیا ہے؟ اعتراض وارد کیا ہے ایسے حکم پر جس کی بداحت کا کیا کیا جا رہا ہے؟ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سائل نے، یہاں معلل نے اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے۔ معلل نے اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے جس دلیل کے مقدمے معینہ پر سائل منع وارد کر رہا ہو۔ یہاں تو بس کیا ہے کہ سائل نے، معلل نے جو حکم پیش کیا اور اس حکم کی بداحت کا دعویٰ کیا، تو اس کے دعوے بداحت کو دلیل کے منزلے میں کیا کر لیا گیا ہے؟ اتار لیا گیا ہے، اور پھر اس پر کیا کیا گیا ہے؟ اعتراض وارد کیا گیا ہے۔ اس کے ایک مقدمے پر کیا کیا گیا ہے؟ اعتراض وارد کیا گیا ہے۔ تو یہاں دلیل کے مقدمے پر اعتراض وارد نہیں کیا گیا ہے، یہاں دلیل کے مقدمے پر منع وارد نہیں کیا گیا ہے۔
بلکہ اس دعوے بداہت کے مقدمے پر منع وارد کیا گیا ہے جو دعوے بداہت دلیل کے کیا ہے منزلے میں، اور وہ دلیل کے منزلے میں حقیقتاً ہے یا مجازن ہے؟ دعوے بداہت کی دلیل حقیقتاً ہے کہ مجازن ہے؟ دعوے بداہت دلیل تھوڑی ہوتا ہے. دعوے بداہت کو تو کیا ہے مجازن دلیل کیا ہے مان لیا گیا ہے، مجازن دلیل کے درجے میں کیا کر لیا گیا ہے اتار لیا گیا ہے. تو دلیل کے مقدمے معینہ پر اعتراض نہیں کیا گیا ہے، دعوے بداہت کے مقدمے پر اعتراض کیا گیا ہے جسے مجازن دلیل کے درجے میں اتار لیا گیا ہے. لہذا یہ منع بھی حقیقتاً منع نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا مجازن منع ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں وقالوا يجوز نقض حکم ادعا فيه البداهة لرجوعه الى منع البداهة مع السند. اہل مناظرہ کہتے ہیں کہ اس حکم پر اعتراض وارد کرنا جائز ہے، نقض بمعنی اعتراض کرنا، اس حکم پر اعتراض وارد کرنا جائز ہے جس کی بداہت کا مدعی نے دعویٰ کیا ہو، جس کی بداہت کا مدعی نے دعویٰ کیا ہو. تو یہ اعتراض کیا ہوگا، منع ہوگا یا نقض ہوگا یا معارضہ ہوگا، اس کے بارے میں کہتے ہیں لرجوعہ الی منع البداہۃ مع السند. کیونکہ یہ اعتراض دعویٰ کے بدیہی ہونے پر منع مع السند کی طرف راجع ہے. یہ اعتراض کس کی طرف راجع ہے؟ دعویٰ کے بدیہی ہونے پر منع مع السند، اسے منع مانا جائے گا. منع مع السند، اعتراض جو وارد کیا تو یہ منع ہوا، اور اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جو حجت پیش کی ہے وہ کیا ہے سند ہے. کیونکہ یہ اعتراض اس حکم کے بدیہی ہونے پر منع مع السند کی طرف راجع ہے. سند کیا چیز ہے؟ وہ ما ذکر لے اس بات نقض، اور سند وہ حجت ہے جو نہ اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کی گئی ہو. مصنف کہتے ہیں فیہ نظر، اس میں کیا ہے نظر ہے، یعنی اسے منع قرار دینا اس میں کیا ہے نظر ہے. لامکان ارجاعہ الی النقض بل الی المعارضۃ ایضا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس اعتراض کو نقض کی طرف راجع کر دیا جائے. یہ اعتراض منع ہی نہیں نقض بھی کیا ہے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اعتراض نقض کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے بلکہ معارضے کی طرف بھی کیا ہے راجع ہو سکتا ہے. قضا فی الحاشیۃ، مصنف علیہ الرحمہ کے حاشیہ منہیہ میں اسی طرح ہے. شارح کہتے ہیں والحاصل ان ما ذکرہ الناقض يمكن ان يجعل من افراد النقض الحقیقی. خلاصہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے نے جو اعتراض ذکر کیا ہے اسے نقض حقیقی کے افراد میں سے بھی بنایا جا سکتا ہے، اسے نقض حقیقی بھی قرار دیا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے نے جو اعتراض ذکر کیا ہے اسے نقض حقیقی کے افراد میں سے قرار دیا جا سکتا ہے، اس طور سے کہ یہ کہا جائے دعوی بداہت دلیل علی دعویٰ، حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ یہ اپنے دعویٰ پر خود کیا ہے دلیل ہے. اس نے کیا کیا حکم کا دعویٰ کیا اور پھر اس دعویٰ کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس حکم کے بدیہی ہونے کا جو دعویٰ ہے یہ کیا ہے دلیل کے درجے میں اتار لیا جائے. ٹھیک، اس طرح سے کہ کہا جائے کہ اس حکم کے بدیہی ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ پر کیا ہے دلیل ہے. والنقض فی الحقیقت راجع الی ذلک الدلیل، اور نقض در حقیقت اس دلیل کی طرف کیا ہے راجع ہے. تو نقض حقیقی کیا ہے پا لیا جائے گا. وکذا یمکن ان یکون من افراد المعارضۃ، اور اسی طرح یہ اعتراض معارضہ کے افراد میں سے بھی ہو سکتا ہے بأن یکون الدلیل المثبت للنقض معارضا لدعوی البداہۃ التي هي بمنزلۃ نصب الدلیل، اس طور سے کہ اعتراض کو ثابت کرنے والی دلیل اس دعوے بداہت کے معارض ہو جو نصب دلیل کے درجے میں ہے، جو نصب دلیل کے قائم مقام ہے. فلا وجہ لارجاعہ الی منع البداہۃ مع صحۃ کونہ من افراد النقض ولا لاختیارہ علی المعارضۃ.
لہذا جب یہ نقض بھی ہو سکتا ہے، منع بھی ہو سکتا ہے، تو اسے منع کی طرف راجع کرنا یہ درست، منع کی طرف راجع کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسے معارضے پر ترجیح دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں، فلا وجہ، لہذا اس اعتراض کو بداہت پر منع کی طرف راجع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ اس کا نقض کے افراد میں سے ہونا صحیح ہے۔ ولا وجہ لاختیارہ علی المعارضۃ، اور نہ ہی اسے معارضہ پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ ہے۔ یہ ہوئی نظر کی ایک توجیہ۔ اب نظر کی دوسری توجیہ، وَيُمْكِنُ أَن يُوَجَّهَ النَّظَرُ بِوَجْهٍ آخَرَ، اور نظر کی ایک دوسری توجیہ بھی پیش کی جا سکتی ہے، وَهُوَ أَنَّهُ وَإِن سُلِّمَ كَوْنُ دَعْوَى الْبَدَاهَةِ بِمَنزِلَةِ الدَّلِيلِ لَكِن لَا يَجُوزُ إِرْجَاؤُهُ إِلَى الْمَنْعِ، اور وہ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگرچہ دعوی بداہت کا دلیل کے درجے میں ہونا تسلیم کر لیا جائے، لیکن لا يجوز ارجاءه الى المنع، لیکن پھر بھی اسے منع حقیقی کی طرف راجع کرنا درست نہیں ہے، اذ هو طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، اس لیے کہ منع حقیقی تو نام ہے دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا، اور یہاں کیا ہے؟ دعویٰ کے مقدمے پر کیا ہے؟ دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ ولا يطلب على مقدمۃ الدعوہ شیء، اور دعویٰ کے مقدمہ پر کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، کما لا یخفی، جیسا کہ مخفی نہیں۔ اچھا صاحب، ایک چیز اور بس آخری ہے، یہ معلل اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرے تو معلل کی اس دلیل پر سائل 3 طرح کے اعتراض وارد کر سکتا ہے، یہ آپ کو بتایا گیا ہے، منع، نقض اور معارضہ۔ اب یہاں معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ سائل معلل کی دلیل پر جو اعتراضات کر سکتا ہے انہیں 3 چیزوں یعنی نقض، معارضہ اور منع میں منحصر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سائل معلل کی دلیل پر ایک اور بھی اعتراض وارد کرتا ہے جسے حل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حل کہتے ہیں۔ تو جب معلل کی دلیل پر سائل ایک اور بھی اعتراض کرتا ہے جسے حل کہتے ہیں، تو پھر ان اعتراضات کو 3 ہی میں منحصر کرنا، منع، نقض اور معارضہ میں منحصر کرنا، یہ کیوں کا صحیح ہے؟ تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں جو سائل ایک اور اعتراض کرتا ہے حل، وہ در حقیقت منع میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟ در حقیقت کس میں داخل ہے؟ منع میں۔ حل کہتے کسے کہیں؟ حل کا مطلب یہ ہے کہ معلل اپنے سوء فہم کی وجہ سے اپنی دلیل کے مقدمات کو ترتیب دینے میں کوئی غلطی کر جائے۔ معلل اپنے دعویٰ کے اس بات کے لیے جو دلیل پیش کر رہا ہے اس دلیل کے مقدمات کو ترتیب دینے میں کیا کر جائے؟ کوئی غلطی کر جائے، تو سائل اعتراض وارد کرتا ہے اور سوء فہم کی وجہ سے سرزد ہونے والی غلطی کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ غلطی کی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے دلیل، اس کی دلیل کے ایک مقدمے پر کیا ہے؟ ایک اعتراض ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حل کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ منع میں داخل ہے اس لیے کیا ہے؟ الگ سے شمار نہیں کیا گیا ہے۔ سمجھ گئے اس کا؟ جیسے کوئی دلیل دے کہ کسی بیچارہ کوئی بہت ہی نادان قسم کا ہے تو اس کے بارے میں کہیں یہ الو ہے۔ کیا ہے؟ الو ہے۔ کیا ہے یہ؟ الو ہے۔ سب لوگ کہیں کہ ہاں واقعی الو ہے، بہت بڑا بیوقوف، کوئی بہت بڑا بیوقوف ہو تو اس کے بارے میں کہا یہ الو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الو ہے، تو سب لوگ کہیں گے ہاں الو ہے یہ۔ پھر کہے کہ اور الو اڑتا ہے لہذا یہ بھی اڑتا ہے۔
نتیجہ کیا نکلا؟ یہ الو ہے، اور الو کیا ہے؟ اڑتا ہے رات میں، تو یہ بھی کیا ہے؟ رات میں اڑتا ہے، نتیجہ نکلا ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ دلیل صحیح ہے نا؟ یہ الو ہے، یہ آپ نے پہلے سے تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں الو ہے، تو اب یہ بھی تو بالکل یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ الو رات میں اڑتا ہے، تو نتیجہ نکلا کہ یہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ یہ الو ہے لہذا یہ بھی رات میں اڑتا ہے، حالانکہ نتیجہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو نشاندہی کریں، یہ اس طرح سے کوئی معلل اپنے دعوی پہ دلیل پیش کرے، بیوقوف بنائے، کیا کرے؟ بیوقوف بنائے، یا خود بیوقوف بن جائے، غلطی سے غلط سمجھ کر کے اس طرح سے دلیل کے مقدمات کو مرتب کرے، تو سائل کہے کہ تم نے غلطی کی، تم نے کیا کی ہے؟ غلطی کی ہے۔ حد اوسط ایک ہونا چاہیے، حد اوسط کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے، یہاں حد اوسط الگ الگ ہے۔ پہلے والے مقدمے میں یہ الو ہے، یہاں جو الو ہے اس الو سے جانور نہیں مراد ہے، اس الو سے مراد ہے الو جیسا بے وقوف، اس جانور نہیں مراد ہے۔ اور جو دوسرا مقدمہ ہے الو رات میں اڑتا ہے، وہاں الو سے مراد کیا ہے؟ جانور۔ اور نتیجہ صحیح نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ صغرا کبرا میں جو وہ ہے حد اوسط وہ کیا ہو؟ ایک۔ سمجھ گئے سر؟ ہاں وہی ہے۔ تو چونکہ یہ منع میں داخل ہے اس لیے اسے الگ سے شمار نہیں کیا گیا۔ کہے ثم لما کان ها هنا سؤال، پھر چونکہ یہاں ایک سوال ہے، وہ انه قد يسأل السائل بالحل، يسأل کی جگہ يسأل ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ سائل کبھی حل کے ذریعہ سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ سائل تین ہی اعتراض نہیں کرتا، کبھی حل کے ذریعہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ اعتراض کرتا ہے۔ پھر چونکہ یہاں ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ سائل کبھی حل کے ذریعہ سوال قائم کرتا ہے، حل کے ذریعہ اعتراض کرتا ہے، اعنی تعیین موضع من الغلط، یعنی غلطی کی جگہ کی تعیین کر کے اعتراض کرتا ہے کہ تم نے یہاں پر کیا کی ہے؟ غلطی، یعنی غلطی کی جگہ کی تعیین کر کے اعتراض کرتا ہے، سوال قائم کرتا ہے۔ فلا يصح حصر الاسئلۃ فی الثلاثۃ المذکورۃ، لہذا اعتراضات کو مذکورہ تین اعتراضات میں یعنی نقض، معارضہ اور منع میں منحصر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فاجاب بقولہ، تو مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے جواب دیا، ويندرج الحل فی المنع، اور حل یہ منع میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ حالانکہ منع اور حل میں فرق ہے، منع اور حل میں ایک گنا فرق ہے اور ایک گنا اتفاق ہے۔ جیسے منع معلل کی دلیل کے کسی مقدمے پر وارد ہوتا ہے، ایسے ہی حل بھی معلل کی دلیل کے کسی مقدمے پر وارد ہوتا ہے۔ اس جہت سے حل منع میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ اس جہت سے حل کہاں داخل ہے؟ منع میں داخل ہے۔ اور فرق ایک گنا ہے حل اور منع میں۔ فرق یہ ہے، اس جہت سے دونوں میں فرق ہے کہ منع میں دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، منع میں کیا ہوتا ہے؟ طلب الدلیل کا نام ہی ہے طلب الدلیل، دلیل کا مطالبہ کرنا ہے۔ منع میں دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے اور حل میں دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا، صرف غلطی کی نشاندہی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ تم نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ غلطی کی ہے۔ وہ دلیل نہیں کا مطالبہ وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ صرف بتاتا ہے کہ تم نے یہاں غلطی کی ہے، اس کو پہلے صحیح کر لو، بس دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وہی ہے کہ وَيَنْدَرِجُ الْحَلُّ فِي الْمَنْعِ لِنَوْعِ مُنَاسَبَةٍ، اور ایک گنا مناسبت کی وجہ سے حل منع میں داخل ہے، یعنی من حیث هو تعرض للمقدمۃ المعینۃ کما کان المنع کذالک، یعنی اس اعتبار سے کہ حل نام ہے دلیل کے کسی مقدمے معینہ پر تعرض کا، ہے نا، جیسے منع نام ہے دلیل کے کسی مقدمے معینہ پر تعرض کا، لیکن وہاں دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے اور یہاں دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ وَإِنْ خَالَفَهُ بِوَجْهٍ، اگرچہ حل ایک جہت سے منع سے الگ ہے، اذ یقصد بہ اے بالحل تعیین موضع الغلط لسوء الفہم، لسوء الفہم کا تعلق ہے یہ، یعنی ظرف لغو ہے غلط سے، سمجھ گئے صاحب؟
اس لیے کہ حل کے ذریعہ مطلوب اور مقصود ہوتی ہے غلطی کی جگہ کی تعین. کون سی غلطی؟ اس غلطی کی جگہ کی تعین جو سوء فہم کی وجہ سے سرزد ہو. تو لسوء الفہم یہ حادثن سے ظرف مستقر ہو کر کے حال ہے غلط سے. غلطی کی جگہ کی تعین مقصود ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ غلطی حادث ہو سوء فہم کی وجہ سے. سمجھئے؟ تو لسوء الفہم کا تعلق کس سے ہے؟ غلط سے ہے. یہ یاد رکھنا ہے، یقصدو سے نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ حل کے ذریعہ سوء فہم کی وجہ سے سرزد ہونے والی غلطی کے مقام کی تعین مقصود ہوتی ہے، لا طلب الدلیل، نہ کہ دلیل کا مطالبہ مقصود ہوتا ہے. کریں وقولہ لسوء الفہم متعلق بالغلط. مصنف کا قول لسوء الفہم یہ غلط سے کیا ہے؟ متعلق ہے. ٹھیک ہے؟ وقد یذکر الحل فی مقابلۃ المنع لهذه المخالفت. تو یہاں بتایا گیا کہ حل کیا ہے؟ منع میں داخل ہے. اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں حل کو منع کے مقابلے میں دکھایا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے قسیم ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں دونوں. تو حل کا جو یہ دوسرا مفہوم ہے کہ اس سے دلیل کا مطالبہ مقصود نہیں ہوتا، صرف غلطی کی تعین مقصود ہوتی ہے، اس مفہوم کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ منع کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے. وہی کریں وقد یذکر الحل فی مقابلۃ المنع لهذه المخالفت. اور اسی مخالفت کی بنا پر حل کو منع کے مقابلے میں بھی کبھی ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جہاں منع میں داخل ہوگا وہاں اس سے مراد ہے دلیل کے کسی مقدمے معینہ پر تعرض، اور جہاں منع کے مقابل ذکر ہو وہاں مراد ہے موضع غلط کی تعین، نہ کہ دلیل کا مطالبہ. ٹھیک ہے؟ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.